سب سے پہلے تو یہ بتائیے ذیشان صاحب، کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے، مطلب انڈیا میں اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیڈسٹر فینس کے ساتھ پچز ڈرائی کی جا رہی ہوتی ہیں تو بہت مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ان سے انسپائر ہو کر ہم نے یہ عمل جو ہے اس کو اختیار کیا ہے کہ ہم پیڈسٹر فینس کے ساتھ پچز ڈرائی کریں؟ مطلب اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایکچولی نا یہ شاید ہماری ٹیل گیٹنگ ایک ٹرم ہوتی ہے کہ ایک بندے کے پیچھے لگ کے نا آپ اس کو فالو کرتے رہتے ہیں. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ٹیل گیٹنگ کا ٹرینڈ جو ہے نا ویزا وی انڈیا یہ کافی حد تک جو ہے نا عروج پکڑ چکا ہے. اگر تو کوئی اچھی پریکٹس ہے، آئی تھنک اگر انہوں نے اس پچ کو اس طرح ڈرائی کرنا ہی تھا اینڈ دے نیو کہ ملتان ان کا پنڈی میں میچ ہونا ہے. اولن تو پہلے ہم شور ہی نہیں تھے کہ کن کن وینیو سے میچ ہونا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. پھر 2 میچ انہوں نے ملتان میں کرانے کے بعد ان کو ذہن میں ہاں پنڈی کا بھی ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک دیز تھنگس کوڈ ہیو ہیپنڈ بفور دا وداؤٹ دا کیمراز. اب تو ٹیمز وہاں پر ہیں، پریکٹس کر رہی ہیں، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیٹڈ فینز انہوں نے لگائے ہیں. جس طرح انہوں نے کیفیز میں نہیں لگائے تھے اسلام آباد میں سردیاں آتی ہیں تو وہ ہیٹرز آگے رکھے ہیں، پیچھے سے ان کو بلو کر رہے ہیں. چلیں اب ٹھیک ہے، اگر ہوم کنڈیشنز کو اتنا بلیٹنٹلی دکھانا ہے، دنیا کی تمام ٹیمز جو ہے اپنی ہوم کنڈیشنز کو یوز کرتی ہیں، چاہے سیمنگ کنڈیشنز ہوں، باؤنس وکٹس ہوں، اسکوئر جو ہے ڈرائی کرنا ہو یا اس کو لش رکھنا ہو تاکہ اپوزٹ ٹیم اگر ریورس سوئنگ میں اچھی ہے تو اس کو اسمدر آؤٹ کیا جائے. لیکن اتنا بلیٹنٹلی دکھانا آئی ڈونٹ نو، آئی مین اب کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اگر ہے تو ہے، بہرحال یہ پنکھے لگانا اور سب چیزیں اگر انڈیا نے کیا تھا تو انڈیا نے بھی کیمرے کے سامنے بھی کیا تو اٹ واز ناٹ اے گڈ پریکٹس. دیکھیں اگر میں کہوں کہ جناب میں ایک بیٹنگ وکٹ بنا رہا ہوں پاکستان میں تو یہ نیوز نہیں ہوگی. پاکستان میں بیٹنگ ٹریک ہونا چاہیے اینڈ اسپن ٹریک بھی ہونا چاہیے. وی نیڈ دا ڈرائی کنڈیشنز، وی نیڈ دا ڈرائی اسکوئر. لیکن اس کو آبویس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں یہ میرا ایک چھوٹا سا اوپینین ہے، کوئی ضرورت نہیں ٹیل گیٹنگ کرتے. لیٹ می ٹیل یو کہ جو انڈیا میں نوئیڈا کے اندر افغانستان میچ تھا، آئی گیس کہ اٹ واز نیوزی لینڈ، آئی گیس کہ ان کے لیے نوئیڈا کا جو اسٹیڈیم تھا وہ مطلب افغانستان نے اپنے لاجسٹکس کو دیکھتے ہوئے اس کو سلیکٹ کیا تھا، فائنل کیا تھا، اور وہاں پر کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں تھی. مطلب اس وجہ سے وہاں پر اس طرح سے انہوں نے کرا کے ان کے لیے ایک اسٹیڈیم ریڈی کر دیا. اس کو اسٹیڈیم کی ایگزیکٹلی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے. وہاں پر مشکل شاید ڈے نائٹ میچ ہوا ہوگا ڈومیسٹک کا اگر ہم دیکھتے ہیں، ادروائز وہاں پر کبھی بھی انٹرنیشنل میچ بھی نہیں ہوا تھا. پاکستان میں راولپنڈی کی پچ ایک ایسی گراؤنڈ ہے جو کہ ہماری جس میں ریسنٹلی ہم نے ابھی بنگلہ دیش کے خلاف بھی ٹیسٹ کھیلا ہے. دونوں ٹیسٹ میچز ہم نے یہاں پر کھیلے ہیں، اور یہ ہماری ایک وہ گراؤنڈ ہے جو کہ ریکگنائزڈ ہے، انٹرنیشنل گراؤنڈ. اور یہاں پر جا کر ہم لوگ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ہم اس قسم کی فیسلٹیز ہر چیز اویلیبل ہے، اس کے باوجود ہم ایسے ایکٹس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک تو کرکٹ ہماری جو ہے وہ مشکل سے تھوڑی بہت، مطلب ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسپنرز کی وجہ سے صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے، فاسٹ بالرز سے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہاں پر ہمیں فاسٹ بالرز کی ضرورت ہے، تو ابھی تو ہماری ٹیم بیلنس نہیں ہے. لیکن دوسری جانب اس طرح کی چیزیں کر کے ہم اپنا مزید مذاق بنوا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، جو پنڈی کی پچ ہے نا ٹریڈیشنلی وہ بیٹرز کو سوٹ کرتی ہے. اگر آپ ہمارے 2019 پوسٹ 2019 کے اگر آپ حساب لگائیں نا تو وہاں پر جو پچ ہے دیٹ سوٹس دا بیٹرز. وہاں پر اسپنرز کے مطابق یہ پچز نہیں بنائی گئیں. اور جب آپ نے پہلے جب بنگلہ دیش کی سیریز آئی اور وہاں پر آپ نے آ کے اپنے 4 فاسٹ بالرز لگا دیے، پلان تو آپ کو پہلے ہی تلپٹ ہو گیا تھا. یہاں پر یہ ہے کہ جہاں تک اپنے فیسلٹیز کے پہلے میں نوئیڈا کو ٹچ کر لوں، انڈیا نے ایز این ایڈیشنل فیور جو ہے نا وہ گراؤنڈ دی تھی افغانستان کو. انڈیا ہیز بن ویری سپورٹیو. جس طرح ہم 2 ڈیکیڈز پہلے سے افغانستان کرکٹرز کو سپورٹ کرتے کے پی میں، اور ان کو گراؤنڈ ہمیں دی ہوئی تھی اور دے یوز ٹو پلے دیئر، تو انڈیا نے اپنا ہینڈ ایکسٹینڈ کیا اور نوئیڈا کے گراؤنڈ ان کو دیا. اب اف یو وڈ آل نو کہ مونسون جو ہے نا ایکسٹینڈ ہوئی ہے انڈیا میں زیادہ، کافی زیادہ. تو ان کا ایریا اگر دہلی کا دیکھیں، گڑگاؤں کا دیکھیں، اس کے پاس جو وہ ایریا ہیں وہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں. اب اوبیسلی واز ناٹ دا ٹیسٹ سینٹر ٹو بی آنیسٹ، بٹ میرا خیال ہے کہ آئی تھنک انڈینس کوڈ ڈو دس مچ فار افغانیز، جنہوں نے کیا کہ ان کو فرسٹ ٹیسٹ کھیلنے کا موقع دے دیا. اب آ جائیں پاکستان واپس. پنڈی کا جو اسٹیڈیم ہے اٹ از ٹریڈیشنلی سنس ایور ہمارا ٹیسٹ سینٹر ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس الحمدللہ فنڈس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. کرکٹنگ فنڈز ان کے پاس ہوتے ہیں. دے ہیو ہیڈ بگ پروڈکٹس ٹو سیل ان دا پاسٹ 2 to 3 ڈیکیڈس کہ ان کو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لاجسٹکس ہمیشہ ہمارے لیے ایشو رہا ہوا. ابھی بھی اگر آپ کو پتا ہوگا نا، آج سے 3 مہینے کے بعد بھی ہم نے کوئی ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے ایسے کراچی میں، جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی اون گراؤنڈ ہے، ملتان بھی ان کی اون گراؤنڈ ہے. تو وہاں پر بھی ان کی لاجسٹکس جو ہے نا آپ کو ٹرک جاتے نظر آ رہے ہوں گے 3 دن پہلے یہاں سے وہاں. سو یہ تو ہمارا ہے، ہم کبھی بھی جو ہے نا 11th آور سے پہلے کچھ کرتے نہیں ہیں، اور وہ کچھ کر لیں تو پھر وہ ہماری فیور میں نہیں جاتا. تو دس از دا اسٹوری آف ایکچولی ہماری پلاننگ اور ایگزیکیوشن کی، جس طرح کازن ٹرافی میں ہم لوگوں نے کیا ہے، ابھی تک اسٹارٹ بھی نہیں کروائی.
بالکل صحیح بات ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں پر پلیئرس تیار ہو رہے ہیں وہاں پر ہم ان چیزوں کو غور کر ہی نہیں رہے ہیں. ہم اپنا ایک نیا پول, نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ آگے لانے کی بات کر ہی نہیں رہے ہیں. ہمیں تو بس وہی اپنے کرکٹرز جو ہیں وہ جو چاہیے, مطلب جو ہمارے سٹارز ہیں جو ابھی باہر تھے تو ہماری ٹیم جیت بھی گئی ہے, ہمیں تو بس انہی کی ضرورت ہے ہر جگہ پر. بابر اعظم کے فینس کافی اگریسو ہو رہے ہیں بابر اعظم کی بیشنگ کو لے کر یا بابر اعظم کو سپورٹ نہ کرنے کو لے کر. مطلب وہ تو باقاعدہ طور پر سمجھ لے کہ اوپنلی چیلنج کر رہے ہیں. تو کیا مطلب یہ اتنی زیادہ ایک جو محبت ہے بابر کے لیے, بابر کے بغیر تو ٹیم تو جیت گئی ہے, تو وائی ڈونٹ وی سپورٹ ساجد, وائی ڈونٹ وی سپورٹ نعمان, وائی شوڈ وی کیپ آن سپورٹنگ بابر اعظم وین ہی از ناٹ پرفارمنگ. مطلب بابر پرفارمر ہے تو بابر بابر ہے, اگر وہ پرفارمر نہیں ہوگا تو پھر تو وہ اس میں مطلب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہی از دا کنگ یا وہ سب سے الگ ہے یا وہ سب سے اچھا بیٹسمین ہے. ان کا سب سے اچھا علاج پتہ ہے کیا ہے میرب, ان کا سب سے اچھا علاج ہے جو ہولیگنزم ہوتی ہے نا, کسی بھی سپورٹس میں ہو, کسی بھی ڈسپلن میں ہو, ہولیگنزم کو کبھی پسند نہیں کیا جاتا. یہ کلٹ ورشپنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کسی جگہ پہ, کلٹس بن گئے, یہ پلیئر کا کلٹ بن گیا اور بات ہو گئی. آئی تھنک اس کا بیسٹ جو میرے پاس سجیشن ہے اور ریمیڈی ہے نا کہ لیٹس ناٹ ایون ڈسکس دیٹ جینٹلمین اینی مور. وہ ابھی بریک پہ گیا ہوا ہے, پیچھے لوگ اس کے پاگل ہو رہے ہیں. اب کامران غلام نے آتے ساتھ جو سینچری لگائی ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے, اس کا کوئی نام نہیں ہے. اور کامران غلام میں کہتا ہوں اس کا بھی نام نہ بھی لیں, لیکن دیکھیں وہ لڑکا جس کو آپ نے روکا ہوا تھا اور وہ بندے نے آتے ساتھ انہیں بلے سے بتایا یار آئی ایم ہیئر اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو اسٹے. تو آئی تھنک یہ گڈ انف رسپانس ہے. آئی تھنک کہ قدرت کی طرف سے بھی کہ جب آپ نان پرفارمنس کو اتنا اٹھانا شروع کر دیں تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ یا تو ادھر وہ کلٹ میں چینج ہو جاتا ہے, یا کلٹس ایسے جو ہوتے ہیں نا ہم نے بڑے بنتے دیکھے اور بڑے ٹوٹتے دیکھے. تو ایسے لوگ میں دیکھتا ہوں, میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا, آئی سین اے کپل آف پیپل لیمنٹنگ ایٹ یو نو آئی مین یور سیلف ایز ویل. کبھی کبھی ہم پہ بھی کامنٹ کر دیتے ہیں, عجیب قسم کے ڈیروگیٹری ریمارکس دیتے ہیں. دس از اے پارٹ آف اٹ. یہ جب 2-4 میچز میں اسکرین پہ نہیں نہ دیکھیں گے تو جن لوگوں کو انہوں نے لگایا ہوا ہے اپنی ایجنسیز کے ساتھ, پی آر ایجنسیز کے ساتھ, خود بخود بھی تھک جائیں گے. ایز لانگ ایز یو کیپ پلینگ یو گیٹ دا فنڈز اینڈ ایوری تھنگ. ونس یو پیرش دین یو آر ڈن. بڑے بڑے پلیئرز ہیں, بڑے چلے گئے, نو ون ریمبرز دیم. تو یہ تو ایک ایسا پارٹ پاکستان کرکٹ کا ہے کہ جس میں کرکٹ بورڈ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ پلیئرز کی پرفارمنسز کو بولنا چاہیے, ہیش ٹیگس کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیں, پلیئرز کو اس سے ہٹا لیں. بالکل صحیح بات ہے. ویسے بھی بات یہ ہے کہ دیکھیے ابھی فخر زمان نے اگر بابر اعظم کو سپورٹ کیا اور آؤٹ آف دا وے جا کر کیا, مطلب پی سی بی آپ پی سی بی کی وجہ سے بنے ہیں اور آپ پی سی بی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے, سلیکٹرز کو آپ چیلنج کر رہے ہیں, وہ بھی اس صورت میں جب ٹیم میچ ون کر گئی. جی بالکل. یا تو ہوتا کہ ٹیم میچ ون نہیں کر گئی ہے, بہت ہی بدترین شکست ہوئی ہے, تو آپ بورڈ کو چیلنج بھی کریں کہ بھائی آپ نے یہ کیا ڈیسیژن لیا, اس سے اچھا تو ہم کھیل لیتے. مطلب وین ٹیم از پرفارمنگ, وین دا نیو, مطلب میں نیو ہی کہوں گی ساجد کو بھی, مطلب بہت دیر بعد انہیں موقع ملا ہے, کون ان کو ہر میچ میں آپ شامل کرتے ہیں, آپ نے کچھ ریپلیسمنٹس کرنے کے بعد آپ نے ٹیم کو ون کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو پھر وائی آر یو ریزنگ یور وائس اگینسٹ پی سی بی یا اگینسٹ دوز پیپل ہو ور ان سپورٹ آف دا نیو پیپل جن کو باہر بٹھایا ہوا ہے, ایسے پلیئر جو آلریڈی باہر ہیں. خیر ذیشان رانا صاحب, کمنگ بیک ٹو دا میچ, اگر ہم بات کریں ابھی آسٹریلیا سیریز ہماری ہونے والی ہے, ابھی کل کے میچ کو ہٹا کے تھوڑا سا ہم آسٹریلیا سیریز کی طرف دیکھتے ہیں, تو اس میں نئے پلیئرس کو شامل کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. اس میں پروبیبلی ہمارے ٹاپ کرکٹرز بھی ہوں گے, بابر اعظم بھی ہوں گے, شاہین نسیم شاہ بھی ہوں گے, لیکن اس میں حسنین کا نام بھی لیا جا رہا تھا, کامران غلام کا نام بھی لیا جا رہا تھا. ڈو یو تھنک دیز چینجز وڈ افیکٹ؟ ڈیفینیٹلی جی. بیسکلی ہمارے پاس جو سفید ہاتھی تھے نا کرکٹ ٹیم میں, جن کی پرفارمنسز کافی اچھے سے صحیح نہیں جا رہی تھیں, ان میں اب پورا پاکستان فخر زمان کے بارے میں بات تو کر رہا ہے. مجھے اپنا لاسٹ 1 ایئر میں فخر زمان کی پرفارمنس کیا رہی تھی. پہلی کیجولٹی تو مجھے لگتا ہے کہ عاقب جس مائنڈ سیٹ سے آیا ہے اس باری, دیکھیں اس نے کیا بہت پہلے کہا تھا کہ شاہین کو اس ٹورنامنٹ کے لیے ریسٹ کروا دیں 2 سال پہلے. اگر شاہین نے بات مانی ہوتی تو شاہین آج ہمارے ساتھ ہوتا اور وہی وکٹیں اکھاڑ رہا ہوتا, پاکستان کی بولنگ بہت آگے چلی گئی ہوتی. چلیں دیر ہے, درست ہے. اس نے آتے ساتھ کیا کیا, آتے ساتھ اس نے اپنا جو ہے فخر زمان کے بارے میں یہ چرچا ہو گئی کہ فخر زمان ول بی دا فرسٹ کیجوالٹی فار آسٹریلیا ٹور, کیونکہ سلیکٹرز اب کسی اور ٹیلنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. فیصل اکرم کو لانے کی بات کر رہے ہیں, شاید سفیان مقیم کو بھی اس میں انڈکٹ کیا جائے. افتخار جو ہے ان کو ڈور دکھایا جائے گا, ان کو ریسٹ کرایا جائے گا, پرٹیکولرلی وہ 1 ڈیز میں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے, اور پرابلی T20 میں بھی نظر, اور اس کے بعد شاداب. اب یہ 3 وہ پلیئرس تھے کہ اگر ہم اس کو غلط نہ کہیں تو یہ ان کے ساتھ ایک پلیئر تھا نواز. یہ چاروں ہمارے جو ایکس کنگ صاحب تھے نا ان کے ہینڈ پک تھے, جس کی وجہ سے ایسا ببل بنا کہ پاکستان ٹیم میں ہوتا کیا تھا, فاسٹ بولر آپ کے انجر کیوں ہوتے ہیں جب آپ کو اوور برڈن کرتے, اوور لوڈ کر دیتے. ہم ان کو لیمنٹ تو بڑا, میں بھی بڑا کرٹیسائز کرتا تھا کہ یار شاہین کو ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا, نسیم شاہ کو ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا, حارث کو ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا. لیکن اب اسپنرز اپنا پارٹ پلے نہیں کریں گے, مڈل آف دا اننگس میں وکٹس نہیں لیں گے, اور پھر اینڈ میں کہیں گے میں بالر ہوں, بیٹر ہوں, میں کیا ہوں,
اس پہ جو ہے نا آپ کرکٹ بورڈ اور سلیکٹرز نے یہ بات کر لی ہے کہ آسٹریلیا ٹور کے لیے شاید زمبابوے کے لیے ان کو کنسیڈر نہ کیا جائے آپ کے ٹاپ مین پلیئرس کو, لیکن ان پلیئرس کو آپ ایکسکلوڈ کر دیں گے لسٹ میں سے. اور جب ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے گا نا تو آٹومیٹکلی نیو گنز آئیں گی, آپ کا مسٹری اسپنر آئے گا, آپ کے پاس پرابلی کامران غلام کی صورت میں ایک اچھا مڈل اور اوپنر بھی آ سکتا ہے, مڈل میں بھی اچھا پلے کر سکتا ہے. تو آئی تھنک اب جو چینجز ہو رہی ہیں وہ ایک کرکٹر کر رہا ہے.